السلام علیکم، دس از ڈاکٹر رحمان علی، یونیورسٹی پشاور۔ آج کی اس لیکچر نمبر 11 پارٹ 2 آف دا ٹیوٹوریل آن اینڈ نوٹ میں ہم اینڈ نوٹ کے ایڈوانس آپشن کے حوالے سے پڑھیں گے۔ جب بھی ہم ایکیڈمک رائٹنگ، ریسرچ پیپر، تھیسس اور رپورٹس لکھتے ہیں تو ہمیں سائٹیشن اینڈ ریفرنسز کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے حوالے سے ہم لیکچر نمبر 11 پارٹ فسٹ میں ہم ڈسکرائب کر چکے ہیں کہ کس طرح اینڈ نوٹ سافٹ ویئر کو یوز کیا جا سکتا ہے۔ اس لیکچر میں ہم ایڈوانس آپشن اینڈ نوٹ کے پڑھیں گے کہ کس طرح ریفرنسز کو لائبریری میں آرگنائز کیا جا سکتا ہے، ان کو کیسے ایڈٹ کیا جا سکتا ہے، ایکسپورٹ کیا جا سکتا ہے، اور اپنے ریکوائرڈ سٹائل میں ان کو فارمیٹ کیا جا سکتا ہے۔ ریسرچ میتھڈالوجی کے حوالے سے اور آئی ٹی کی دوسرے سبجیکٹ کے حوالے سے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہو۔ جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ پارٹ فسٹ میں ہم نوٹ کی یوز، کریٹنگ ریفرنسز، امپورٹنگ ریفرنسز اور انسرٹنگ ان ریسرچ ڈاکومنٹ، یہ ہم ڈیٹیل سے کور کر چکے ہیں۔ اس URL کو فالو کر کے آپ اس کو سمجھ سکتے ہو۔ آج کی اس لیکچر میں ہم ریفرنسز کے آرگنائزیشن کے حوالے سے پڑھیں گے۔ اگر ہمارے پاس بہت سارے ریفرنسز ہیں 100 200 یا اس سے کم، اور ان کو ہم مختلف گروپس میں ڈیوائڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ کیسے ہم ان نوٹ لائبریری کے اندر کر سکتے ہیں۔ پھر ان گروپس میں سے مثال کے طور پہ اگر ہم چیپٹر وائز ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہیں کہ چیپٹر نمبر 1 2 3، تو ان کو ہم کیسے کر سکتے ہیں، اور پھر ہر چیپٹر میں ہم ریفرنسز کو کیسے ڈالیں گے، چیپٹر 2 والے 2 میں کیسے لے کے جائیں گے، 3 والے 3 میں، اور اس طرح یہ کیسے ڈالیں گے۔ اسی طرح ہمارے پاس ایک اور بھی کانسیپٹ ہے، ہم پریکٹیکلی ہم ان چیزوں کو ابھی دیکھیں گے، لیکن پہلے تھوڑی سی اس کانسیپٹ کو سمجھیں۔ ایک ہمارے پاس اسمارٹ گروپ کا کانسیپٹ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ کرائٹیریا ڈیفائن کر دیتے ہو کہ اگر اس کرائٹیریا کو فلفل کرے تو ان ریفرنسز کو ایک گروپ میں ڈال دے، اور اگر ان کو فالو نہ کرے تو اس کو کسی دوسری کرائٹیریا کو ڈیفائن کر کے اس میں ڈال دیا جائے، تو ان کو کہتے ہیں اسمارٹ گروپ، آٹومیٹیکلی اس میں چلے جائیں گے۔ یہاں پہ وہ مختلف کی ورڈز اور ملٹیپل کی ورڈز کی کمبینیشن بنا کے آپ اسمارٹ گروپ جو ہے وہ بنا سکتے ہو۔ یہاں پہ یہ لیوکوڈینڈرون یہ ایک اسمارٹ گروپ بنایا گیا ہے، تو سارے اس سے ریلیونٹ، اس کی ورڈ سے ریلیونٹ جتنی بھی ریفرنسز ہیں وہ اسمارٹ گروپ میں چلے جائیں گے۔ اسی طرح اگر ہمارے پاس گروپس زیادہ ہو جاتے ہیں تو ان کی گروپ سیٹ بھی بنائے جا سکتے ہیں۔ جس طرح مثال کے طور پہ اگر ہم نے یہ 3 چیپٹر ہے، اس میں سے 2 چیپٹر ایک گروپ سے بلانگ کرتے ہیں اور تیسرا چیپٹر کسی اور گروپ سے بلانگ کرتا ہے، تو ہم ان کی گروپنگ بھی کر سکتے ہیں، اس کو گروپ سیٹ کہتے ہیں۔ گروپ سیٹ کا کانسیپٹ یہ، جس طرح ہم ریسرچ پیپر میں انٹروڈکشن کے 2 چیپٹر مثال کے طور پہ ہو گئے، اور میتھڈالوجی کے 2 ہو گئے، اور اسی طرح پھر ریزلٹس اینڈ امپلیمنٹیشن کے 2 ہو گئے، تو وہ ان کے سیکشن بن جاتے ہیں، ان کو ہم گروپ سیٹ کہتے ہیں۔ تو آئیے ان کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح ان کو پریکٹیکلی ہم اس میں کر سکتے ہیں اینڈ نوٹ سافٹ ویئر میں۔ اب جو لائبریری ہم نے پہلے لیکچر میں پارٹ فسٹ میں ہم نے کریٹ کی تھی، اس میں ریفرنسز امپورٹ کیے تھے، کریٹ کیے تھے، یہ میں نے اس لائبریری کو کھولا ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ اس کے اسمارٹ گروپ بنا۔ اب اس کے ریفرنسز کو مختلف گروپس میں آرگنائز کرو، تو طریقہ یہ ہے کہ گروپس میں جائے اور کریٹ گروپ، یا یہاں پہ جو مائی گروپ لکھا ہوا ہے، اس مائی گروپ کے اوپر رائٹ کلک کر کے گروپ، یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں چیپٹر 1، یہ میں ایک گروپ بنا لیتا ہوں۔ یہاں پہ میں دوسرا فار ایگزامپل چیپٹر 2، اور ساتھ میں یہ کر دیتا ہوں تیسرا چیپٹر 3۔ یہ میں نے 3 گروپس بنا لیے۔ اب ان گروپس میں ریفرنسز کو کیسے شفٹ کر سکتا ہوں، تو ان ریفرنسز کے اوپر آ کے میں نے فار ایگزامپل یہی ریفرنسز پہلے یہی والے ریفرنسز میں چیپٹر 1 میں سینڈ کرنا چاہتا ہوں، تو اس کو سلیکٹ کر کے رائٹ کلک اور ایڈ ریفرنسز ٹو چیپٹر نمبر 1، تو یہ یہاں پہ آپ دیکھیں چیپٹر نمبر 1 میں
یہ 5 کے 5 ریفرنسز یہاں پہ آ گئے. اب اگر میں یہ ریفرنسز جو سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے ہے ان کو میں چیپٹر نمبر 2 میں سینڈ کرنا چاہتا ہوں، چیپٹر نمبر 2 میں، تو یہ 2 میں آ گئی. اسی طرح یہ میرے پاس 3 گروپس ہو گئے. اب ان گروپس کو میں نے گروپ سیٹ میں ایڈجسٹ کرنا ہے. تو کیا کروں گا، اگین مائی گروپ یا یہاں سے جا کے میں گروپ سیٹ کریٹ کرنا چاہتا ہوں، تو گروپ سیٹ، اور گروپ سیٹ میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ فار ایگزامپل یہ میرا انٹروڈکشن سیکشن ایک میں بنا لیتا ہوں، اور ایک میں اور گروپ سیٹ میں بنانا چاہ رہا ہوں کریٹ گروپ سیٹ، اور اس کو میں نام میتھڈالوجی رکھنا چاہ رہا ہوں. تو یہ 2 گروپ سیٹ میں نے بنا لیے. اب چیپٹر 1 فار ایگزامپل میرے انٹروڈکشن کا حصہ ہے تو اس کو میں ادھر ڈریگ کر دیتا ہوں تو یہ اس کے انڈر آئے گا. اور یہ 2 چیپٹر فار ایگزامپل میرے میتھڈالوجی سے ریلیونٹ ہے یہ ریفرنسز، تو میں اس کو ادھر لے کے آتا ہوں. تو یہ میرے پاس گروپ اور گروپ سیٹ کریٹ ہو گئے. یہ مین جو لائبریری ہے اس میں وہ ریفرنسز وہاں پہ رہتے ہیں. اس کے بعد اب ہم نے اسمارٹ گروپس کو سمجھنا ہے. تو اسمارٹ گروپ کیا ہوتے ہیں، یہاں سے میں گروپ کے اوپر جا کے یہاں پہ میرے پاس ہے کریٹ اسمارٹ گروپ. تو اسمارٹ گروپ کی یہ جو ونڈو آپ کے پاس کھلے گی، یہاں پہ آپ نے اسمارٹ گروپ کے لیے ایک نام دینا ہے. فار ایگزامپل میں ایک اسمارٹ گروپ کا ٹیگ میں نام دے دیتا ہوں، اور فار ایگزامپل سائبر سیکیورٹی کا میں ایک اسمارٹ گروپ بنانا چاہ رہا ہوں. تو یہاں میں کہتا ہوں کہ جس بھی پیپر کے ٹائٹل میں سائبر سیکیورٹی ہو، سائبر سیکیورٹی، تو اس گروپ کو کریٹ کرے. اب یہ گروپ جب کریٹ ہو گیا تو یہ اسمارٹ گروپ، یہ گروپ کے اندر اسمارٹ گروپ آ گیا، اور ان ریفرنسز میں 35 ریفرنسز میں 3 ریفرنسز ایسے تھے جن میں سائبر سیکیورٹی کا کی ورڈ ٹائٹل میں آیا تھا، تو وہ آٹومیٹیکلی یہاں پہ شفٹ ہو گئے. اب اگر آپ گوگل اسکالر میں چلے جاتے ہو، آن لائن ریسورسز سے جہاں سے بھی آپ ریفرنس کو ڈاؤن لوڈ کرو گے اور اس کے ٹائٹل میں سائبر سیکیورٹی ہو، تو جب وہ اس لائبریری میں امپورٹ ہوگا تو آٹومیٹیکلی یہاں پہ آئے گا. اب یہ اسمارٹ گروپ آپ مختلف کرائٹیریا کے بیس پہ بنا سکتے ہو. میں ایک اور اسمارٹ گروپ کریٹ کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ یہ میرے پاس اس لائبریری میں جتنے بھی سروے یا لٹریچر پیپر ہے وہ میں اس کا ایک اسمارٹ گروپ بنانا چاہوں. تو ٹائٹل میں اگر سروے ہو یا اس کے ٹائٹل میں سے یہاں میں اگین سلیکٹ کر اس کے ٹائٹل میں ریویو ہو تو اس کا ایک گروپ کریٹ کرے. تو یہاں پہ ابھی آپ دیکھیں یہ سروے لٹریچر ایک اور اسمارٹ گروپ کریٹ ہو گیا، اور اس لائبریری میں جتنے بھی ریسرچ پیپر جن کے ٹائٹل میں لٹریچر ریویو یا سروے وہ کی ورڈ آ رہا تھا تو ان کو الگ کر کے یہاں پہ ایڈجسٹ کیا گیا. تو یہ گروپ اسمارٹ گروپ اور گروپ سیٹ جو ہے یہ ہم نے یہاں پہ سیکھ لیا. اب آگے جا کے ہم نے اکثر کیا کرنا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہم نے ریفرنسز کے اپڈیٹس کو فائنڈ کرنا ہوتا ہے. اپڈیٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے یہ ایک لائبریری 2 سال پہلے بنائی ہوئی ہے، اب آپ دوبارہ اس کو یوز کر رہے ہو اپنی تھیسس میں یا اپنی کسی رپورٹ میں، تو مے بی کہ جو ریفرنسز آپ نے ڈاؤن لوڈ کی ہے اس کے لیٹسٹ ورژن کہیں سے آن لائن موجود ہے تو وہاں سے ان کو اپڈیٹ کیا جا سکتا ہے. تو اس کو آپ کیسے کر سکتے ہو؟ اب جو کہ ہم نے یہ لائبریری بنائی ہے تو آپ کے سامنے پارٹ فرسٹ میں جب ہم اینڈ نوٹ کو ڈیمانسٹریٹ کر رہے تھے لاسٹ لیکچر میں، تو اس میں یہ ہم نے ریسنٹلی ڈاؤن لوڈ کیا، تو شاید اس میں سے کوئی ایسی ریفرنس ہو جو کہ وہ اپڈیٹڈ نہ ہو، لیکن موسٹلی دے آر اپڈیٹڈ. بٹ ان کیس آپ کے پاس پرانی لائبریری ہے تو شاید اس میں سے کچھ پرانے ریفرنسز ہو اور اب اس کی نئی ورژن اویلیبل ہو تو اس کو آپ اپڈیٹ کر سکتے ہو. طریقہ کار کیا ہے کہ آپ جس ریفرنس کو یا پوری لائبریری کو آپ اپڈیٹ کے لیے چیک کرنا چاہتے ہو سلیکٹ کر دیں اور پھر یہاں پہ آ جائے رائٹ کلک کر دیں فائنڈ ریفرنس اپڈیٹ. تو یہ یہاں پہ 1 by 1
2018 کا جو پیپر ہے یہاں پہ یہ والا، اس کا اپڈیٹ فائنڈ کرنے کی کوشش کرے گا انٹرنیٹ کے اوپر. اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہو. تو اس کے لیے کوئی اپڈیٹڈ ریکارڈ نہیں ملا کیونکہ یہ تو ہم نے پرسوں ہی ڈاؤن لوڈ کیا تھا. اب دوسرے کا دیکھے گا تو جتنے زیادہ آپ اپڈیٹ کے لیے چیک کرو گے اتنا زیادہ ٹائم لگے گا. تو دیکھتے ہیں کہ اس کا علی 2016 کے پیپر کا کوئی اپڈیٹڈ ہے نہیں ہے. اگر ہوتا تو یہ اس کو آپ کو اپڈیٹڈ شو کر دیتے پیرالل میں سائیڈ وائز یہاں پہ اور یہاں پہ، اور آپ پھر اس میں سے کمپیئر کر دیتے کہ مجھے کس کو رکھنا ہے اور کس کو ڈسکارڈ کر دینا ہے. تو یہ ریفرنس اپڈیٹ آپ اس طرح کر سکتے ہو. اچھا، اس کے بعد ہم نے بعض اوقات ہم جب ریفرنس ڈاؤن لوڈ کرتے تو ہم گوگل اسکالر سے بھی کر دیتے ہیں، ہم ویب آف سائنس سے بھی کرتے ہیں، ہم IEEE ایکسپلورر سے بھی کرتے ہیں. تو بعض اوقات ہمارے پاس لائبریری میں ڈپلیکیٹ ریفرنسز آ جاتے ہیں جن کو ہم نے نکالنا ہوتا ہے. تو کیسے آپ نکالو گے؟ اس کو آپ فائنڈ کر کے نکال سکتے ہو یا الگ گروپ بنا سکتے ہو. میں سب کو سلیکٹ کر دوں گا اور یہاں پہ میں ریفرنسز میں آ جاتا ہوں اور ریفرنسز میں فائنڈ ڈپلیکیٹ. تو فائنڈ ڈپلیکیٹ جب میں کر دیتا ہوں تو مجھے یہاں پہ یہ 8 ریفرنسز یہاں پہ اس میں ڈپلیکیٹ ملے، اور پھر ایک یہاں پہ آپ کو پیرالل میں شو کر رہے ہیں کہ یہ جو 2018 26 نمبر پہ ہے اور علی 2018 32 نمبر پہ ہے. تو ان کے پیئر وائز فیچر وائز کمپیریزن آپ کو دکھائی گئی ہے. آپ نے پھر دیکھنا ہے کہ کس کو رکھنا ہے کس کو نہیں رکھنا ہے. یہ 1 بائی 1 آپ کو شو کرے گا. میں اس کو اسکپ کر دیتا ہوں، دوسرا آئے گا اور اس طرح سارے اس میں سے ہمیں شو کریں گے کہ یہ ڈپلیکیٹ ہے. ان ڈپلیکیٹ میں سے آپ نے ان کو نکال دینا ہے، باہر کر دینا ہے. تو آپ اس کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہو اور آپ ان کو اپڈیٹ بھی کر سکتے ہو. اگر فار ایگزامپل آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہے کچھ ڈپلیکیشن ہے لیکن کچھ فرق ہے تھوڑا سا، تو کس کو رکھنا ہے. تو یہ وہ ڈپلیکیٹ کا آپشن ہو گیا کہ آپ ڈپلیکیٹ کو کیسے فائنڈ کرو گے لائبریری میں اور اس سے نکالو گے کیسے. اچھا، اس کے بعد آپ نے اگر لائبریری بنائی ہوئی ہے تو اس میں سے آپ ریفرنس کو اپڈیٹ کیسے کر سکتے ہو. تو سمپل سی بات ہے، جب آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر دیتے ہو تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ساری فیلڈز کمپلیٹ نہیں ہوتے، تو اس کو آپ نے اپڈیٹ کرنا ہوتا ہے، اس کو آپ نے ایڈٹ کرنا ہوتا ہے. کہ کیا طریقہ ہے؟ اس کو ڈبل کلک کریں یا رائٹ کلک کر کے، تو یہاں پہ ساری فیلڈ آپ کو نظر آئیں گے اور ان فیلڈ میں سے آپ نے پھر کیا کرنا ہے، اس میں سے جو بھی آپ نے اپڈیٹ کر دینا ہے. مثال کے طور پر یہ ایئر 2020 تھا اور آپ سے غلطی ہو گئی، جو آٹومیٹیکلی ڈاؤن لوڈ سے 2018 آ گئے. پھر فار ایگزامپل یہاں پہ ٹائٹل آپ کیپٹل دینا چاہتے ہو تو یہاں پہ آپ جا کے اپر کیس کر لیتے ہو. یہاں پہ آپ نے اگر پیج نمبر آپ نے اس طرح دینے ہیں کہ آپ نے صرف آخری 2 نمبرز سیٹ کر دینے ہیں کہ 92 سے 95 پیج تک. تو یہ سارے آپ چینج کر کے آپ اس کو کلوز کرو گے. سیو کا مانگے گا، پوچھے گا، سیو کر دیتے ہو تو یہ آپ کا ریفرنس جو ہے یہ اپڈیٹ ہو جائے گا. آپ نے اس کو ایڈٹ کر دیا. یہ اب اس کے وہ آپ کو ابھی ٹائٹل جو ہے اپر کیس میں سارا نظر آ رہا ہے اور جو آپ نے اپڈیٹ کی 2020 ہو گیا. اچھا، اسی طرح آپ نے ریفرنسز آپ کی لائبریری بن گئی اور آپ نے کسی دوست کے ساتھ شیئر کرنا ہے یا بیک اپ کرنا ہے آپ نے، تو آپ اس کو ایکسپورٹ کیسے کرو گے؟ امپورٹ کے تو ہم سارے آپشن اپنے پارٹ فسٹ میں ٹیوٹوریل میں ہم پڑھ چکے ہیں، آپ اس کو دوبارہ دیکھ لیں. ایکسپورٹ آپ کیسے کرو گے؟ تو ایکسپورٹ کے لیے آپ کے پاس یہ ایک لائبریری ہے اور اس کو میں نے ایکسپورٹ کرنا ہے. تو جتنی بھی ریفرنسز کو اور جو ریفرنسز میں ایکسپورٹ کرنا چاہ رہا ہوں ان کو میں سلیکٹ کروں گا. اگر ایک کو ایکسپورٹ کرنا ہے تو ایک سلیکٹ کر دیں، پوری لائبریری کو کرنا ہے تو اس پوری لائبریری کو سلیکٹ کر دیں. یہاں پہ یہ آئیکن ہے ایکسپورٹ اور امپورٹ کے، تو یہاں سے بھی آئیکن سے ایکسپورٹ کر سکتے ہو یا آپ یہاں سے ریفرنسز سے اچھا فائل میں سے جا کے ایکسپورٹ آپشن آپ کلک کرو گے. ایکسپورٹ آپشن میں یہاں پہ آپ ٹیکسٹ فارمیٹ میں کرنا چاہتے ہو، رچ ٹیکسٹ فارمیٹ میں، HTML میں، XML میں، جس میں بھی آپ کرنا چاہتے ہو. میں چاہ رہا ہوں کہ میں اس کو مائی ایکسپورٹڈ لائبریری کے نام سے میں اس کو ڈیسک ٹاپ پہ ایکسپورٹ کر رہا ہوں، سیو کر دیتا ہوں. تو پھر جا کے ابھی ڈیسک ٹاپ پہ میں مائی ایکسپورٹڈ لائبریری، اور اس کو جب میں چیک کر لوں
تو یہ سارے ریفرنسز جو ہے یہ 35 کے 35 ریفرنسز یہاں پہ ایکسپورٹ ہو گئے. اچھا اب یہ تو ایکسپورٹ کا آپشن ہو گیا. آگے جا کے آپ نے یہ وہ ایکسپورٹڈ آپ کو نظر آ رہے ہیں ٹیکسٹ فائل میں. اب اینڈ نوٹ کی آپ کو ایک اور فیسلٹی بھی دے دیتے ہیں کہ آپ آن لائن لائبریری بنا سکتے ہو. آن لائن لائبریری کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ ویب کے اوپر اینڈ نوٹ کے پاس ایک اکاؤنٹ کریٹ کر دیتے ہو, سائن اپ کر دیتے ہو, پھر اپنے ریفرنسز جو ہے آپ نے اس کے ساتھ جو ہے وہ سینکرونائز کر سکتے ہو. آن لائن لائبریری پہ پڑے ہوں گے آپ کے, جہاں سے آپ کے لوکل لائبریری پہ آپ ڈالتے ہو تو وہ ویب کے ساتھ سینکرونائز ہو جائیں گے جب آپ کنیکٹ ہو جاتے ہو. تو یہ بیک اپ ایک فیسلٹی ہے جو آپ کو دی جاتی ہے. اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ کے پاس رجسٹر ورژن ہو یا آپ کے پاس سبسکرپشن ہو, ایکسپائر نہ ہو چکا ہو, اور تب جو ہے یہ آپ کی اکاؤنٹ اینڈ نوٹ کے اوپر بنے گی اور آپ ان کو پھر یوز کر سکتے ہو. اس کی میں آپ کو جسٹ چونکہ میں ایک پائریٹڈ ورژن یوز رجسٹرڈ ورژن ہے لیکن اس کے وہ ایکسپائر ہو چکی ہے سبسکرپشن اس وقت, تو میں اس کو کیسے کر سکتا ہوں. یہاں پہ آپ کے پاس اس کے یہ آن لائن ویب کی آپشن آپ کو آ جاتی ہے. یہاں پہ اس پہ آپ کلک کر دیتے ہو. یہاں سے پہلے آپ نے سائن اپ ہونا ہوتا ہے, لیکن سائن اپ کے لیے یہ آپ کو ویب پہ چیک کرے گا کہ آپ کا جو رجسٹریشن ہے وہ ناٹ یٹ کمپلیٹڈ, تو اس وقت آپ اس کو نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کی جو سبسکرپشن ہے وہ 2018 کو ایکسپائر ہو چکی ہے. جب آپ کی ایکسپائری نہ ہو تو آپ وہ کریٹ کر دیں, اکاؤنٹ کریٹ کر دیتے ہو اور پھر آپ لائبریری اس میں ایکسپورٹ کر سکتے ہو. تو یہ آن لائن کا آپشن بھی آپ کو اینڈ نوٹ پرووائڈ کر کے دے دیتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اینڈ نوٹ آپ کو جو ریفرنسز آپ کے ہوتے ہیں وہ مختلف سٹائل میں آپ اس کو فارمیٹ کر سکتے ہو. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کوئی ریسرچ پیپر لکھتے ہو, کوئی پبلشر کہتے ہیں کہ اس فارمیٹ میں ڈال دو, نمبر فارمیٹ میں ڈال دو, کوئی کہتا ہے انوٹیٹڈ فارمیٹ میں, اے پی اے سٹائل میں, مختلف, اور کچھ جنرل کے اسپیسیفک سٹائلز ہوتے ہیں. تو ان کو آپ کیسے کر لیتے ہو؟ کچھ تو نوٹ کے پاس جب آپ انسٹال کر دیتے ہو تو ان کی لائبریری میں سارے آ جاتے ہیں سٹائل, اس میں سے آپ نے پک کرنا ہوگا یا سلیکٹ اندر سٹائل اور اس میں جا کے پھر سرچ کر دے. لیکن اگر وہ سٹائل ان کے پاس نوٹ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ نوٹ کے آن لائن ویب سائٹ پہ جا کے آؤٹ پٹ سٹائل میں سے آپ اس سٹائل کو سرچ کر دیتے ہو, اور وہ آپ کے سرچ میں اگر ان کے پاس اویلیبل ہے تو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اس آپ نے جہاں پہ نوٹ کو انسٹال کیا ہوا ہے اس کے سٹائل فولڈر میں آپ اس کو پیسٹ کر دیتے ہو اور پھر اس کو یوز کر لیتے ہو. اور اگر نہیں ہے تو آپ نے پھر اپنے سٹائل کو کریٹ کرنا ہوگا. کریشن کے لیے آپ ان دو ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہو کہ کس طرح اپنے سٹائل کو کریٹ کرنا ہوگا. اپنے سٹائل کی کریشن کے لیے بھی آپ کو چاہیے کہ آپ کسی ایسے سٹائل کو اٹھائے دیں جو آپ کے ریکوائرمنٹ کے ساتھ ملتا جلتا ہو, اس کو کاپی کر کے اور اس کی کاپی لے لے اور اس کو ایڈٹ کر دے اپنے ریکوائرمنٹ کے مطابق, بجائے اس کی کہ آپ فرام دا اسکریچ سٹارٹ کر لے. آپ کسی ایگزسٹنگ سملر سٹائل کو آپ ایڈٹ کر دے اور اپنے لیے اس کو نئے سٹائل سے کے نام سے آپ لائبریری میں ایڈ کر دیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم اس سٹائل کو یہاں پہ کیسے فار ایگزامپل یہ جو ہم نے پہلے پارٹ فسٹ میں ہم نے پیپر میں کچھ سائٹیشن اور ریفرنسز ڈالے تھے 1 2 3 4, یہ 4 سائٹیشن ہم نے اور ریفرنسز ڈالے تھے. اب یہ نمبر فارمیٹ میں ہے. اب ان کے فارمیٹ اور سٹائل کو ہم کیسے چینج کر سکتے ہیں؟ تو یہاں پہ آپ جب اینڈ نوٹ ٹیب پہ آپ کلک کر دیتے ہو تو یہاں پہ یہ نمبرڈ سٹائل جو ہے ایکٹیو ہے, مین کہ 1 2 3 فارمیٹ میں ہے. یہاں سے آپ اس کو چینج کر سکتے ہو. فار ایگزامپل آپ نے اس کو اے پی اے سٹائل کرنا ہے تو یہ سائٹیشن بھی چینج ہو جائیں گے, کیونکہ سائٹیشن میں آپ اے پی اے سٹائل میں آتھر فالوڈ بائی ڈیٹ سائٹیشن فارمیٹ میں ہے, اور یہاں پہ بھی
یہ یہاں پہ 1 2 3 اب نہیں ہے، لیکن اطر ہے اور اطر فالوڈ بائی نیم یہ اس فارمیٹ میں آ گئی ہے. اگر میں اس کو IEEE فار ایگزامپل فارمیٹ میں کرنا چاہتا ہوں تو یہ یہاں پہ اب IEEE فارمیٹ میں آ گئی. تو یہ مختلف قسم کے جو سٹائلز ہیں یہ ہم چینج کر سکتے ہیں، اور جو بھی کانفرنس ہو، جو بھی پیپر، جو بھی جرنل ہو یا تھیسس ہو، وہ آپ کو ایک فارمیٹ کا کہیں گے کہ آپ نے ریفرنسز کو اس فارمیٹ اور اس سٹائل میں پریزنٹ کرنے ہیں، تو آپ نے اسی کو یوز کرنا ہے. اب یہاں پہ دیکھ کے آپ کے پاس کچھ یہ تو فارمیٹ آپ کو نظر آ رہی ہے، لیکن اگر آپ کا فارمیٹ یعنی سٹائل یہاں پہ نہیں ہے تو سلیکٹ اندر سٹائل میں سے یہاں پہ آ کے آپ نے یہ 491 سٹائلز جب آپ ان نوٹ کو انسٹال کر دیتے ہو، جو میں نے انسٹال کیا ہوا ہے X7، تو اس میں 491 سٹائل یہاں پہ موجود ہے. آپ نے اپنے ریکوائرڈ فارمیٹ کو یہاں پہ سرچ کرنا ہے. فار ایگزامپل میں ایکسپرٹ سسٹم ود اپلیکیشن جو جنرل ہے اس کا فارمیٹ میں یہاں پہ ڈھونڈنا چاہ رہا ہوں تو یہاں پہ نہیں مل رہا ہے. اگر یہاں پہ مل رہا ہے تو یہاں سے سلیکٹ کر دیں. فار ایگزامپل فائنینشیل ریویو کا میں کر رہا ہوں تو یہ یہاں سے سلیکٹ ہو جاتا ہے اور یہ ریفرنسز اکارڈنگ ٹو دیٹ فارمیٹ چینج ہو جائیں گے. یہاں پہ یہ سائٹیشن بھی چینج ہو گئی اس کے مطابق، اور یہاں پہ ریفرنسز بھی اسی طرح سٹائل ہو گئے. لیکن اگر یہاں پہ نہیں ہے وہ سٹائل جو کہ آپ کو ریکوائرڈ ہے تو پھر آپ کیسے کر سکتے ہو؟ اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس سٹائل کو سرچ کرنا ہوگا، اور سرچ کرنے کے لیے آپ کیا کرو گے، آپ ان نوٹ کی لائبریری پہ چلے جاؤ گے. اب جب آپ ان نوٹ کی لائبریری یہاں پہ آپ سرچ کرو گے، یہ ان نوٹ کے آؤٹ پٹ سٹائلز ہیں. ان نوٹ ویب سائٹ پہ آپ کو جانا پڑے گا، اور وہاں پہ اس میں ان نوٹ کے پاس جو ہے مور دین 6000 سٹائلز جو ہے وہ اویلیبل ہے. 6000 بیبلیوگرافک سٹائل. آپ نے اپنی مرضی کا جو آپ کی ریکوائرڈ سٹائل ہے وہ آپ نے سرچ کرنا ہے. فار ایگزامپل میں ایکسپرٹ سسٹم ود اپلیکیشن، یہ ایک جرنل ہے اور اس کا سائٹیشن سٹائل جو ہے یہ میں چینج کرنا سرچ کرنا چاہ رہا ہوں. یہ کون سے پبلشر کے ہے؟ تو یہ ایلسویئر کے ہے. یہاں پہ میں پبلشر میں سلیکٹ کر دوں ایلسویئر، اور پھر میں اس کو سرچ کر دوں تو یہاں پہ آپ کو یہ فارمیٹ نظر آ رہا ہے، ایکسپرٹ سسٹم ود اپلیکیشن. میں اس کو ڈاؤن لوڈ کر دوں گا، اور ڈاؤن لوڈ کر کے پھر میں نے اس کو ان نوٹ کے سٹائل فائل میں سے میں نے اس کو ڈالنا ہے. یہاں پہ میں یہ ڈاؤن لوڈ فولڈر میں یہ سیو ہو جائے گا، اور جب یہ یہاں پہ سیو ہو گیا تو میں اس کو یہاں سے اس ایکسپرٹ سسٹم ود اپلیکیشن سٹائل کو میں یہاں سے کاپی کر رہا ہوں. میں اس کو یہاں سے کاپی کر کے سی ڈرائیو میں جاؤں گا اپنے جہاں پہ ان نوٹ انسٹال ہوا ہے. تو یہاں پہ آ کے میں ان نوٹ کو، یہ ان نوٹ X7 اس میں اندر چلا جاتا ہے. یہاں پہ سٹائل فولڈر ہے تو سٹائل میں وہ 491 سٹائل جو کہ انسٹالیشن کے وقت سارے آ گئے وہ ادھر ہے. میں اس میں اسی کو یہاں پہ پیسٹ کر دیتا ہوں. ایکسپرٹ سسٹم ود اپلیکیشن میں یہاں پہ اس کو پیسٹ کر رہا ہوں. تو جب میں پھر یہاں سے آؤں گا اور میں سرچ کروں گا اس کا سٹائل، اپنے MS ورڈ پیپر میں آ جاتا ہوں، اور یہاں پہ میں نے ابھی اس کو سرچ کرنا ہے، سرچ اندر سٹائل، اور اس اندر سٹائل میں سے یہاں پہ اب میں اگر ایکسپرٹ سسٹم ود اپلیکیشن ڈھونڈنا چاہوں یہاں پہ ایکسپرٹ سسٹم ود اپلیکیشن، تو یہ اب یہاں پہ آ گیا ہے، اور میں اس کو سلیکٹ کر دوں گا تو یہ اس کے مطابق سارے ریفرنسز اگین اس فارمیٹ کے مطابق ہو گئے. تو آپ نے سٹائل کو کیسے یوز کرنا ہے. اب بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کا جو سٹائل ہوتا ہے، جو ریکوائرڈ سٹائل ہوتا ہے، وہ ریکوائرڈ سٹائل نہ نوٹ لائبریری کے اوپر یہاں پہ اویلیبل ہوگا،
اور نہ جو پہلے بار آپ انسٹال کر دیتے ہو وہاں پہ ہوگا. تو آپ نے سٹائل کو خود بنانا ہوگا. اس سٹائل کو بنانے کے لیے آپ کیا کرو گے؟ آپ نے بہتر طریقہ یہ ہے کہ پہلے سے کوئی ایک سٹائل کو کاپی کر دو اور ان کو ایڈٹ کر دو. اس پہ ہم ایک اور کمپلیٹ ویڈیو کریں گے کہ اپنی مرضی کا سٹائل آپ کیسے بنا سکتے ہو. اب جب آپ نے پوری لائبریری بنا لی تو آپ نے بیک اپ کا آپشن بھی اینڈ نوٹ کا یوز کر سکتے ہو. آپ اپنے لائبریری کو بیک اپ کر سکتے ہو. اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ آپ فائل مینیو میں جا کے، اگر میں یہ چاہوں کہ یہ لائبریری میں بیک اپ کر دو تو فائل میں جا کے یہاں پہ میں اس کو کمپریس کر دیتا ہوں کہ کریٹ کر دے وتھ فائل اٹیچمنٹ. جو جتنی بھی اس کے ساتھ پی ڈی ایف فائل ہے اس کو ساتھ میں اٹیچ کرنا چاہتا ہوں یا نہیں کرنا چاہتا ہوں، ساتھ ای میل کرنا چاہتا ہوں کہ نہیں، آل ریفرنسز اس میں ہونی چاہیے یا میں کچھ کو سلیکٹ. تو میں چاہ رہا ہوں کہ آل ریفرنسز ہو اور میں نیکسٹ کر دوں گا. تو یہاں پہ یہ مجھ سے لائبریری کا کوئی لوکیشن پوچھیں گے کہ کہاں پہ اس کو کرنا ہے. تو میں اس کو یہاں پہ اسی فولڈر میں ڈیسک ٹاپ کے اوپر میں اس کو ڈاؤن لوڈ کر دیتا ہوں. یہ اب ایکسپورٹ ہو گئی وہاں پہ، اور اگر میں نے جا کے اس کو چیک کر دینا ہے تو یہ میرے پاس یہ لائبریری، یہ کمپریسڈ لائبریری میرے پاس آ گئی. 7.8 MB کی لائبریری ہے، اور اس کو میں پھر ای میل بھی کر سکتا ہوں اور بیک اپ کر سکتا ہوں فیوچر یوز کے لیے. تو دس واز آل اباؤٹ دا اینڈ نوٹ، اس کے ایڈوانس آپشن، اور اس کو اکیڈمک رائٹنگ میں ہم کس طرح یوز کر سکتے ہیں. تو یہ سارے آپشن ہم نے کور کر لیے. آپ ان ریفرنسز کو بھی دیکھ سکتے ہو، اور سٹائل کے لیے ہم ایک اور لیکچر کے اپنی مرضی کا سٹائل آپ کیسے بنا سکتے ہو، اس کے لیے ہم ایک اور لیکچر جو ہے وہ ریکارڈ کر کے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن اس چینل کو آپ سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. تھینک یو. السلام علیکم.